دوستوں، آج ماہ شعبان المعظم کی 25 تاریخ آخری پیر کے دن ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ آج آخری پیر کے دن یہ وظیفہ ہاتھوں کی انگلیوں پر بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ دولت کا ایسا طوفان آئے گا، آپ سب لوگ حیران رہ جائیں گے، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ آج وہ ملے گا جو کبھی سوچا نہ ہوگا۔ خدا کا واسطہ آج یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ کر اپنی قسمت چمکا لو۔ میں خدا کا واسطہ اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ شعبان کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے آج ماہ شعبان المعظم کی 25 تاریخ آ چکی ہے اور یہ آخری پیر کا دن آ گیا ہے۔ اس کے بعد ہمیں شعبان کے مہینے میں پیر دیکھنے کو نہیں ملے گا، 1 سال بعد ہی ہمیں یہ دن نصیب ہوگا۔ تو دوستوں، آج آپ لوگوں نے اللہ الصمد کے نام کو پکارنا ہے، اللہ پاک کو اللہ الصمد سے پکارنا ہے، اور اس عمل کو آپ لوگ 1 مٹھی چینی پر یا چاول پر یا آٹے پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آج اللہ پاک کو راضی کرنے کا آپ کو بہت ہی بہترین موقع مل رہا ہے کیونکہ شعبان کا مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے، زندگی اور موت کے فیصلوں کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ رمضان المبارک کا پڑوسی بھی ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اللہ الصمد کے اس بابرکت نام کو پڑھنا ہے۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ اللہ بے نیاز ہے، جس کی سب کو ضرورت ہوتی ہے، جو ہمیشہ قائم رہنے والی ذات ہے، جو کسی کا محتاج نہیں لیکن سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے اللہ ہر شے پر قادر ہے اور ہر ضرورت پوری کرنے والا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل ہو، دعا مانگی جائے یا کسی چیز کی حاجت ہو تو اللہ الصمد سے رجوع کرنا سب سے بہتر ہے۔ اللہ والوں، اللہ الصمد پر یقین رکھنے سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب ہر شے کا مالک ہے اور سب کچھ اس کے دست قدرت میں ہے۔ اللہ والوں، میرا رب اتنا رحمان اور رحیم ہے، اتنا بے نیاز ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ رزق چاہتے ہیں، رزق مانگ لیں، دولت چاہتے ہیں، دولت مانگ لیں، شہرت چاہتے ہیں، شہرت مانگ لیں۔ آپ کو رب کریم سے جو بھی چاہیے، جتنا بھی چاہیے، جیسا بھی چاہیے، اللہ الصمد پڑھ کر مانگیے گا۔ اللہ الصمد رزق اور دولت کا اتنا خاص وظیفہ ہے کہ رب کی ذات تمام محتاجیاں ختم فرما دیتی ہے۔ جب بندہ دنیا کی محتاجگی سے نکل کر رب کا محتاج ہو جاتا ہے، پھر رب کی ذات بندے کو کسی اور کا محتاج ہونے نہیں دیتی، کیونکہ جب رب کی محتاجگی اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہیں بنائے گا تو ہمیشہ اپنی غیبی خزانوں سے ہمیں مدد بھی فراہم کرے گا۔ آج اگر آپ بھی غیبی خزانوں سے مالا مال رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ غیب سے رزق و دولت کا انتظام ہوتا رہے، غیب سے مشکلات کا خاتمہ ہوتا رہے، تو اللہ الصمد کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیے گا۔ رب جو پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے، اللہ والوں، جو رب ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، سوچیں اس رب کی تعریف بیان کرنا، رب کی تحلیل بیان کرنا، رب کی تسبیح کرنا کتنا زیادہ افضل والا یہ عمل ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں جہاں پر نفسا نفسی کا عالم ہے، اگر آج ماہ شعبان المعظم کی 25 تاریخ آخری پیر کے دن آپ لوگ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھیں اور رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں تو اللہ والوں سوچیں رب آپ پر کتنی مہربانیاں اور کتنے انعامات فرمائے گا۔ آج آپ لوگوں کو رب کا ایک ایسا بابرکت نام اللہ الصمد کے ذریعے اللہ پاک کو پکارنے کا طریقے بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے آج رب کریم کو اللہ الصمد سے پکار دیا تو میرا اللہ پاک آپ کو غیبی خزانوں سے نوازے گا۔ آج رب کریم سے غیبی دولت کا، غیبی خزانوں سے مالا مال ہونے کا، خزانے لوٹنے کا ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں جس کو جب بھی پڑھا جائے اور جس نے بھی پڑھا رب کریم نے بے تحاشا رزق اور دولت سے نوازا۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو آپ بھی ماہ شعبان المعظم کی 25 تاریخ آخری پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے، یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔
اگر آج آپ نے لاپرواہی کی، جلد بازی میں یہ وظیفہ پڑھا تو پھر وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے آج میری جو بہنیں پریشان ہیں گھر کی نحوست کی وجہ سے، گھر کی تنگ دستیوں کی وجہ سے، گھر میں فاقوں اور غربت سے پریشان بیٹی ہیں، ان تمام ماؤں بیٹیوں سے میں گزارش کرتا ہوں، آج ماہ شعبان المعظم کی 25 تاریخ آخری پیر کے دن یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کے گھر سے ہر طرح کی نحوست، ہر طرح کی تنگ دستی، ہر طرح کی پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ وہ میرے بھائی جن کی دکان پر گاہک نہیں آتے، انشاءاللہ اگر کوئی نظر بد یا جادو جنات کا وار ہے، آج ہی یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، آپ کی دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا، کیونکہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں صرف رب کی طرف سے ہیں۔ رب کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی ہل نہیں سکتا، تو پھر کیوں نہ رب کے سامنے منگتا بھیگاری فقیر بن کر مانگا جائے، کیوں نہ رب کے آگے جھولی پھیلائی جائے، ہمیشہ رب کریم سے ہی مانگو۔ آج ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ آج ہماری تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آج ہم پر جب مشکل وقت آتا ہے تو ہم سب سے پہلے تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، دوست یا رشتہ داروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں جب ان کی طرف سے کوئی اچھا رسپانس نہیں ملتا، جب ان کی طرف سے کوئی مدد نہیں ملتی، پھر در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، پھر لوگوں کے تانے سنتے ہیں، پھر تک ہار کا جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، اور جب وہاں سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو پھر ہم رب کی چوکھٹ پر آتے ہیں۔ اتنے میں رب کی ذات ناراض ہو جاتی ہے، رب فرماتا ہے وہ بندہ تو خود میرا محتاج ہے، تو اس بندے سے مدد مانگ رہا ہے۔ اللہ والوں ہوش کے ناخن لیجئے گا، جب رب نے ہمیں فرما دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ میری ہی مدد کرو اور مجھ سے ہی مدد مانگو، اس کا مقصد ہرگز بھی یہ نہیں کہ آپ لوگ کسی اور سے مدد مانگیں گے تو شرک ہو جائے گا، اس کے اندر وہ بات نہیں ہے، کیونکہ یہ جو آیت ہے یہ آیت متشابہات میں سے ہے، کیونکہ آگے قرآن میں ہمیں یہ بھی پڑھنے کو ملتا ہے کہ جبریل امین بھی تمہارے مددگار ہیں، نبی پاک بھی تمہارے مددگار ہیں، اور نوری ملائکہ بھی تمہاری مددگار ہیں۔ ایک طرف اللہ پاک فرمائے کہ تم میری ہی مدد کرو اور مجھ سے ہی مدد مانگو، اور دوسری بار یہ بھی بتائے کہ میرے تمہارے مددگار یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں۔ تو اللہ والوں یہ آیت متشابہات پڑھنے کی بات ہے، مقصد کہ افضل جو طریقہ ہے رب کو مانگنے منانے کا وہ یہی ہے کہ آپ لوگ اللہ پاک سے مانگیں، لیکن بعض اوقات لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تو پھر وسیلوں کی اجازت دی گئی ہے، جیسے کہ یہ 5ویں پارے میں آپ کو مل جائے گا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف یہی ہے کہ آپ لوگ رب کی راہ میں وسیلہ ڈھونڈیں، یا پھر اللہ کے ایسے برگزیدہ بندے کو ڈھونڈیں، ایسے ولی کو ڈھونڈیں جو اللہ پاک کی عبادت بہت زیادہ کثرت سے کرے، تو جب وہ آپ کے لیے دعا کریں گے تو وہ زیادہ کرامت ہوگی۔ ایسے نہیں جو ننگے پتنگے ہوں، خود تو کوئی نماز پڑھتے نہیں اور آپ کو بولیں بس موجے لگ جائیں گی، ایسا نہیں ہوتا۔ تو بہتر یہ کہ دین بڑا صاف ستھرا ہے، جو دین کی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، جنہوں کا غسل کا پتہ نہیں ہوتا، جن کی عبادتوں کا پتہ نہیں ہوتا، جن کی ریاضتوں کا پتہ نہیں ہوتا، وہ لوگ پیر بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور ہمارے ایمان کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اللہ پاک ایسے لوگوں کے شر سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ آج ماہ شعبان المعظم کی 25 تاریخ ہے اور یہ آخری پیر ہے، تو آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے بیٹھیے گا اور باوضو ہو کر بیٹھیے گا۔ آج ماہ شعبان کی 25 تاریخ ہے، آپ لوگ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، انڈیا سے ہے، پاکستان سے ہے، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، بس آپ نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے سچے دل سے بیٹھنا ہے۔ پھر دیکھیے گا میرا رب ذوالجلال آپ پر کس طریقے سے رحمان اور رحیم ہوتا ہے، کس طریقے سے آپ کے لیے آسانی فرماتا ہے۔ بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے اور باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں،
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने सबसे पहले अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का देखिए मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई अपने मामलात के लिए परेशान है, कोई किराए के मकान पर धक्के खा रहा है, किसी की गाड़ी खराब हो गई है, किसी के घर में लाइट नहीं आती, बिजली नहीं आती, वो सोलर लगवाना चाह रहा है। यानी जो मसला है, जो मकसद है, जो हाजत है, बहनों के रिश्ते नहीं हो रहे या फिर बेटियों के रिश्ते नहीं आ रहे, तो माँ बाप भी इस अमल को कर सकते हैं, या फिर अपनी बेटी से कहें कि आप भी इस वजीफे को पढ़ो, मैं भी पढ़ रहा हूँ। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह पाक ज़रूर आपके बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमाएगा। शादी होने वाली है, रिस्क की बहुत तंगी है, पैसे मौजूद नहीं कि मैं अपनी बच्ची की अच्छी शादी कर सकूं, तो अल्लाह वालों आज इस अमल को पढ़ो और रब से मदद मांगो। मेरा रब ज़रूर आपकी मदद फरमाएगा, क्योंकि ये महीना शाबान का महीना है, रिस्क और दौलत की तकसीम का महीना है। हर बंदा जानता है कि इस महीने में रिस्क और दौलत की तकसीम होती है, जिंदगी और मौत के फैसले होते हैं। ये जानते हुए भी हम लोग इस महीने को गफलत में गुजार रहे हैं, लापरवाही में गुजार रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह आज अल्लाह पाक को राजी करने की कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक से मांगने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह अपने अल्लाह पाक को अगर हम लोगों ने राजी कर लिया तो दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की हमें वैसे ही मिलेंगी। बस अल्लाह वालों अपने खास मकसद की नियत करें और फौरी तौर पर एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने यूं महसूस करना है जैसे दुनिया जान से आपका ताल्लुक खत्म, आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर ये खास अमल, ये खास वजीफा पढ़ रहे हैं। तो पहले नंबर पे आपने एक इसमें मुबारक अल्लाह समद को पढ़ना शुरू करना है। आज जो शख्स कहता है कि मैं कई सालों से वजीफे पढ़ रहा हूँ, कई सालों से तस्बीहात कर रहा हूँ, कई सालों से दर बदर की ठोकरें भी खा रहा हूँ, लेकिन ना तो मेरे घर के हालात बदलते हैं, ना ही मेरी खुशियाँ आसान होती हैं, ना ही मेरी तकलीफ और मुसीबतें जान छोड़ती हैं। आज अल्लाह समद पढ़ने की देर है। अगर आपके घर के कोने कोने से गुर्बत, तंगदस्ती का खात्मा ना हो जाए तो फिर कहना। जब भी परेशान हो, मुसीबत में हो, तकलीफ में हो, अपना हर दुख, अपना हर आप लोगों ने दुख, अपनी हर तकलीफ अल्लाह के सामने रखो, अल्लाह से बयान करो, अपनी हर तकलीफ को दूर करने के लिए अपने दिल का हाल हमेशा अल्लाह को सुनाओ। वो तमाशा नहीं देखता, बल्कि आपकी किसी भी बात को जाहिर होने से पहले आपकी गैबी मदद फरमाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी गुर्बत का, आपकी तंगदस्ती का, आपकी बीमारी का, आपकी परेशानी का, आपकी मुसीबतों का तमाशा बनने से पहले पहले गैब से आपकी मदद हो जाए, गैब से कोई रास्ता बन जाए, तो याद रखिएगा अल्लाह समद का वजीफा आज आपके लिए गनीमत है। अल्लाह वालों आज अल्लाह समद का ये वजीफा पढ़ लीजिएगा। रब्बे काबा की कसम, अल्लाह से जो मांगेंगे, जितना मांगेंगे, जैसा मांगेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फौरन अता फरमाएगा। आपने दुरूद पाक पढ़ने के बाद बेटियां अपने रिश्तों के लिए, नौकरी के लिए, शादी के लिए अल्लाह समद का ये खास वजीफा, घर में सुकून और बरकत के लिए, कारोबार ठप हो चुका है, कारोबार में तरक्की के लिए, कारोबार में बरकतों के लिए, और यहाँ तक कि जो कोई नौकरी चाहता है, कहीं नौकरियों की बात चल रही है, आप चाहते हैं कि ये नौकरी आपको मिल जाए, तो अल्लाह समद पढ़ने की देर है। नौकरी खुद चलकर आपके पास आएगी। आपने अल्लाह समद को पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आपने अल्लाह समद को सिर्फ और सिर्फ 21 बार पढ़ना है, 21 टाइम्स पढ़ना है। छोटा सा वजीफा है, छोटा सा अमल है, लेकिन तकदीर बदल जाएगी, नसीब खुल जाएगा। अल्लाह समद बेशक बड़ा ही ताकतवर और मुजर्रब अमल है, लेकिन जब किसी ताकतवर वजीफे को किसी खास कबूलियत की घड़ी में पढ़ा जाए, किसी खास मकसद के लिए पढ़ा जाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसल्ला छोड़ने से पहले हर हाजत को पूरा फरमाते हैं। आज जो शख्स घर में गुर्बत की वजह से,
परेशान हैं, घर में तंगदस्ती की वजह से परेशान हैं, घर में खाने को कुछ नहीं, अल्लाह समद पढ़कर अल्लाह से मांगिएगा। घर में इतना पैसा और दौलत आएगी कि आपको समझ भी नहीं आएगी कि आपके साथ हो क्या रहा है। अल्लाह समद को 21 बार पढ़ना है, तवज्जो के साथ पढ़िएगा। अल्लाह समद, अल्लाह समद, अल्लाह समद। अल्लाह वालों सिर्फ 21 बार पढ़ना है। अल्लाह समद को पढ़ते हुए दाएं और बाएं कंधे पर नजर मारते जाएं। आपने अल्लाह समद को दीवानों की तरह पढ़ना है। 21 बार का मतलब है कि आप 21 बार पढ़कर अल्लाह को राजी करना चाहते हैं। 21 टाइम्स 21 बार पढ़कर अपने मकसद को, अपनी हाजत को पूरा करवाना चाहते हो तो दाएं और बाएं कंधों पर नजर मारें, क्योंकि आपके बाएं कंधे पर भी फरिश्ते मौजूद हैं, दाएं कंधे पर भी फरिश्ते मौजूद हैं। और जब आप दाएं और बाएं कंधे पर नजर मारते हैं, अल्लाह समद को पढ़ते हैं, तो फरिश्ते अल्लाह समद का जिक्र अपने अपने रजिस्टर में लिख लेते हैं। और जैसे ही आप लोग अपने कंधों पर यानी फरिश्ते अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं, आपके नामे अमाल अल्लाह पाक की बारगाह में पेश किए जाते हैं और अल्लाह समद के जिक्र से अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों ये कौन है जो अल्लाह को अल्लाह समद से पुकार रहा है, अल्लाह को उसके नाम से पुकार रहा है। फरिश्ते बंदे का नाम पेश करते हैं। फरिश्ते फरमाते हैं कि ये बंदा आपके लिए अल्लाह समद की तड़प रखता है, अल्लाह समद के जिक्र से बेरोजगार हैं तो बे औलाद हैं, कारोबार में किसी भी परेशानी में मुब्तला हैं। अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों गवाह रहना मैं इस बंदे से राजी हूँ और मैंने इसे अल्लाह समद की बरकत से माला माल किया, जाओ ये जो मांगता है अता फरमा दो। अल्लाह वाले जब ये वजीफा करते तो दाएं और बाएं कंधों पर नजर मारते, कंधों को नजर मारते, आंखों को बंद करते, यूं महसूस करते जैसे दुनिया से ताल्लुक खत्म, अल्लाह की बारगाह में मौजूद है। आज आपने भी अपने ताल्लुक को दुनिया से ख़त्म करते हुए यूं महसूस करना है कि आप अल्लाह के सामने मौजूद हैं, आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। अल्लाह वालों, ये वजीफ़ा आप लोग किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं, चाहे तो फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो जोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो असर मगरिब इशा, किसी भी नमाज के बाद आप लोग ये अमल, ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं, छोड़ना नहीं है। फैक्ट्री में है वहां पढ़ लें, लेकिन आपने अल्लाह समद को बताए गए तरीके से पढ़ना है। छोटी सी गलती कोताही भी आपको इस वजीफे से मायूस कर सकती है। बेहतर यह है कि वीडियो को मुकम्मल देखें, एक एक नुक्ता, एक एक चीज आपको समझ आएगी, फिर वजीफे का फायदा भी होगा। अल्लाह समद के बाद आपने कुरानी सूरत को पढ़ना है। ये कुरानी सूरत अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी को आती है। ये कुरानी सूरत पढ़ने वाला अल्लाह के करीब हो जाता है, अल्लाह का लाडला हो जाता है, अल्लाह का पसंदीदा हो जाता है। इस कुरानी सूरत को पढ़ने से पहले आज हम देखते हैं कि बहुत से ऐसी भाई, दोस्त और मेरी बहनें मौजूद हैं कि वजीफे पढ़ती हैं, दुआएं मांगती हैं, तो उनके जहन में ये ख्याल आता है कि हमने तो दुआ मांग ली लेकिन दुआ हमारी सुनी नहीं गई, हमारी दुआ का वो असर नहीं मिला। तो इस हवाले से एक आदमी ने किसी बड़े बुजुर्ग से पूछा कि मेरा अल्लाह उस वक्त क्यों नहीं सुनता जब मैं मांगता हूँ। तो बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, भाई वो तेरे गुनाहों की सज़ा भी उस वक्त नहीं देता जब तू गुनाह करता है। नाजरीन, कितनी प्यारी बात है। बुजुर्ग ने बताया कि जब तू गुनाह करता है तेरे गुनाह की सज़ा तुझे फौरन नहीं मिलती। जो लोग मेरे भाई, मेरी बहनें मुश्किल वक्त आ जाने पर बेसब्रे हो जाते हैं, जल्दबाजी का मुजाहरा करते हैं, वो इस बात को याद रखें कि जब हमसे गुनाह हो जाते हैं तो मेरा अल्लाह हमें फौरन उसकी सज़ा नहीं देता। इसलिए जब भी दुआ मांगे, जब भी कोई वजीफा पढ़े, अल्लाह से सब्र के साथ मांगे। अल्लाह आपकी दुआ को कभी भी रद्द नहीं करता, वो आपकी दुआ को कबूल भी करता है, आपको खजानों का मालिक भी बनाता है। लेकिन आपके हक में जो बेहतर होता है पहले वो फैसला फरमाता है। आज जो बे औलाद हैं, बेरोजगार हैं, मकरूज हैं, परेशान हैं, जेल से रिहाई के लिए, बेटियों के अच्छे रिश्तों के लिए, बड़े से बड़े मकसद के लिए इस कुरानी सूरत को पढ़कर देख लें। जो लोग दर बदर की ठोकरों से तंग आ चुके हैं, सूरतुल इखलास को पढ़कर देख लें। सूरतुल इखलास रब की वहदानियत को बयान करती है। अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है, ना ही वो किसी का बेटा है, उसका कोई हमसर नहीं,
جب کوئی بندہ سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ اپنی وحدانیت کے طفیل رزق سے، دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آج سورۃ الاخلاص کا یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کو کھول کر رکھ دے گا۔ اس وظیفے کی اتنی برکتیں ہیں، اتنے فائدے ہیں کہ یہ عمل اگر آپ لوگ اولاد بھی مانگیں تو وہ بھی مل جائے گی۔ جن کے پاس اولاد ہے ان کی قسمت بھی چمکا دے گی، جن کی اولاد در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے ان کے نصیب کے بد نصیب کے تالے بھی کھول کر رکھ دے گی۔ اس عمل کا معجزہ ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ لوگ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ آج کس طرح سے اللہ رب العزت نے آپ کے گھر کو خوشحال کر دیا۔ اللہ والوں، خوشحالی چاہتے ہو تو اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص شریف کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 10 بار یعنی کہ 10 ٹائمز پڑھنا ہے، اور جب آپ لوگ 10 بار سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھ لیں تو اللہ والوں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، کیا میں تمہیں ایک ایسی سورت کے بارے میں نہ بتاؤں جس کو پڑھنے سے تمہاری زبان بھی نہیں تھکتی اور اللہ رب العزت تمہیں 10 سپاروں کا ثواب بھی عطا فرمائے گا؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ارشاد فرمایا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں ضرور بتائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پڑھو قل هو اللہ احد۔ اس طرح سے یہ پوری سورت تمام کری اور آپ کو بتایا اس سورت کو پڑھنے والے کو 10 سپاروں کا ثواب ملتا ہے، اور جب اس سورت کو 3 بار پڑھا جائے تو آپ کو ایک مکمل قرآن شریف پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اس طرح سے اس سورت کے اندر اگر اس کا ترجمہ سنیں گے تو اس کی پوری نسبت اللہ کی طرف ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ سورت میری ہے، اس کی نسبت میری طرف ہے، یعنی کہ قل هو اللہ احد، اے حبیب تم فرما دو کہ وہ رب ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا، اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں۔ اللہ والوں، یہ اللہ پاک کی توحید کو بیان کرتی ہے، اللہ پاک کی یکبستگی کو بیان کرتی ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھنا ہے، صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت کے 2 نام ہیں، یا کریم یا اللہ۔ یا کریم کا مطلب ایک کرم کرنے والے، یا اللہ کا مطلب اے میرے اللہ، یعنی کہ اے میرے معبود۔ آپ لوگوں نے اس طرح سے یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب بندہ یا کریم یا اللہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز یا کریم یا اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، ہماری اگر زندگی پر یا پھر ہم پر اللہ پاک کی صرف ایک نظر کرم ہو جائے، صرف ایک نظر کرم ہو جائے، ہماری پوری زندگی کے لیے وہ نظر کرم ایک کافی ہے۔ اللہ والوں، آج اللہ پاک کی اگر نظر کرم چاہتے ہو تو یہ 3 وظائف، چھوٹے چھوٹے وظائف ہیں۔ پہلے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے بتا چکا ہوں۔ پھر سورۃ الاخلاص شریف کو صرف 10 بار پڑھنا ہے، کتنا کوئی وقت لگ جائے گا۔ اس کے بعد پھر یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے، 11 بار پڑھنا ہے۔ اتنے چھوٹے چھوٹے وظیفے اللہ والوں، اتنے چھوٹے چھوٹے وظیفے کہ آپ کے بامشکل 1 سے 1.5 منٹ لگیں گے۔
یہ عمل آپ مکمل کر لیں گے۔ اول آخر درود ابراہیمی بالخصوص پڑھیے گا۔ کتنی بار پڑھیے گا؟ 3 بار پڑھ لیں یا 5 بار، 7 بار، 11 بار، جتنی زیادہ آپ درود ابراہیمی اول آخر پڑھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دعا اچھے انداز میں مانگیے گا، دعا اس طرح میں مانگیے گا کہ گویا آپ لوگ اللہ رب العزت کا دیدار کر رہے ہوں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔